الحمدللہ میں تمام یہ جو بچے جنہوں نے ماشاءاللہ خوش نصیب حفاظ کرام جنہوں نے آج قرآن مجید حفظ کیا، سینے میں محفوظ کیا اور آخری سبق پڑھانے کے لیے استاد جی محترم حضرت اقدس رئیس القراء، شیخ القراء، فخر القراء، قاری القرآن، قاری محمد فاروق رحیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ آئیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ سب دوست کھڑے ہو کر استقبال کرتے، لیکن میں سب کو تکلیف نہیں دیتا، جتنے طلباء ہیں سب کھڑے ہو کر استاد جی کا استقبال کریں۔ آپ محبتوں کا ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیں، نعرے کا نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں یار، استاد القراء رہے، نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت قرآن، شان قرآن، قاری قرآن جناب استاد القراء قاری محمد فاروق رحیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ طلباء کرام یوں سامنے کھڑے ہو جائیں، تھوڑا سا یہ حضرات راستہ دے دیں طلباء کو۔ بیٹا یوں آپ سیدھے لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ تھوڑا سا یہ حضرات راستہ دے دیں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں بیٹا۔ تھوڑا پیچھے جگہ بنا لیں، آپ تھوڑے پیچھے ہو جائیں بچوں کے درمیان میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کی اس تقریب کے یہ حضرات دلہا ہیں، بے شک بے شک، انہی کی بدولت، انہی کی برکت سے، انہی ہی کے لیے یہ سارا پروگرام اور یہ ساری تقریب، یہ جلسہ سجایا گیا ہے، اور دور دراز سے بڑے بڑے حضرات انہی کی برکت سے آپ کو سنوائے جا رہے ہیں۔ آخری سبق کے لیے تو ہمارے سلسلہ رحیمیہ پانی پتی کے فرزند ارجمند حضرت استاد القراء، شیخ القراء، حضرت اقدس مولانا قاری محمد شاکر رحیمی صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ مسجد نبوی شریف کے اندر مدرس ہیں، تو انہوں نے تشریف لانا تھا اور انہوں نے ہی جو ہے آخری سبق ان کو پڑھانا تھا۔ میری بھی چاہت یہی تھی اور حضرت قاری حذیفہ صاحب کی بھی یہی چاہت تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی نسبتوں والے بھی ہیں، حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے بھی ہیں، اور حضرت شیخ قاری طاہر صاحب مدینہ منورہ جو جنت البقیع میں مدفون ہیں ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو ہماری یہ چاہت تھی کہ وہ، کیونکہ سب سے بڑی نسبت ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی شریف کے مدرس ہیں، تو وہ ان کو سبق پڑھاتے۔ اچانک جو ہے ان کو 2 دن قبل ہی سعودی عرب کی طرف سے جو ہے ان کے امریکہ تشکیل ہو گئی، تو اس لیے ان کو ظاہر ہے جو سرکاری دورہ ہوتا ہے پھر حکومت کی طرف سے، وہاں پھر وہ اپنے ذاتی جتنے پروگرام ہوتے ہیں ان کو کینسل کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت شیخ قاری صاحب دامت برکاتہم وہاں تشریف لے گئے، اس لیے وہ تشریف نہیں لا سکے۔ مجھے بھی بارہا کہا کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اس بات پر کہ جو ہے پہلی مرتبہ جو ہے قاری حذیفہ صاحب نے ایک چاہت کی اور جو ہے انہوں نے وقت لیا اور میں نے وقت دیا بھی صحیح، تو میری حاضری نہ ہو سکی کیونکہ مجبوری ہے۔ بہرحال ضرور وہ انشاءاللہ آپ کے بستی ملوک میں تشریف لائیں گے، آپ ان کی زیارت سے ضرور مستفیض ہوں گے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان بچوں کو بھی سلامت رکھے اور ان کو جو ہے تا حیات قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ استادوں کا کام تو یہی کچھ ہوتا ہے کہ الف سے لے کر والناس تک حرف بحرف ان کو سینے کے اندر محفوظ کر دینا۔ اب ان بچوں کی اور ان کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ جو استادوں نے یہاں سے امانت دی ہے اس کو ساری زندگی اس کی حفاظت کرنا، یہ ان بچوں کی اور ان کے والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ابھی قاری حذیفہ صاحب ماشاءاللہ چھوٹے کتنے معصوم سے بچے کا آپ کو سنوا رہے تھے اور خود عربی میں سوال کرتے جا رہے تھے، اور بچہ ماشاءاللہ یہ حضرت قاری صاحب کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بے شک
اس سے بڑا آپ کو کیا ثبوت دیں کہ جس طرح وہ عربی میں جو اس طرح تو اردو میں اگر اس کی اپنی مادری زبان چاہے سرائکی ہے یا اردو ہے، اگر اس کی مادری زبان میں بھی اتنی جلدی سوالات کیے جاتے تو ہو سکتا ہے وہ اس میں بھی جواب نہ دے پاتا، نہ کہ یہ کہ وہ ایک عربی زبان جو کہ اس کی اپنی زبان نہیں ہے تو مشکل زبان ہے، اس کے لیے تو مشکل ہے نا۔ تو اس بچے نے ماشاءاللہ ہر چیز، سبزیوں کے نام بتائے اور فروٹوں کے نام بتائے اور دنوں کے نام عربی میں بتائے ماشاءاللہ، اور جسم کے اعضاؤں کے نام جو ہے اس نے عربی میں بتائے، اپنا تعارف کروایا ماشاءاللہ۔ تو یہ حضرت قاری صاحب کی محنت ہے۔ یہاں پر ناظرہ، حفظ اور پھر سکول کی تعلیم اور پھر عربی کی جو ہے زبان کی جو ہے مشق، یہ بہت ساری چیزیں یہاں پر سکھائی جاتی ہیں۔ عام مدرسوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ صرف جو ہے حافظ بنا دیا جاتا ہے، یا ناظرہ پڑھنا چاہتا ہے تو بچہ اس کو ناظرہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ناظرہ حفظ کے ساتھ ساتھ اس کو بہترین عربی بولنے کی مشق ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب میں جو ہے جاتے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو لے جائیں، سب کہہ دو آمین۔ اللہ پاک حج و عمرے کی سعادتوں سے ہم سب کو بار بار مالا مال فرمائے، وہاں کی با ادب بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو جب آپ وہاں تشریف لے جاؤ گے تو جب وہ عربی میں بات کرتے ہیں، جو لوگ عربی دان نہیں ہوتے، جو ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ بیچارے ان کو تکتے رہ جاتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ حضرت قاری حذیفہ صاحب نے تو ان کو قاعدے ہی سے ان کو عربی سکھانا شروع کر دی۔ جب یہ بچے جائیں گے تو ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا، یہ تو جو ہے شرطوں کے ساتھ خوب ہم کلام ہوں گے، خوب باتیں کریں گے ماشاءاللہ وہاں عربیوں کے ساتھ اللہ کے فضل سے۔ تو اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں، یہاں بہترین تعلیم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تربیت ہے، اور اس سے بڑی بات جو ہے یہ کم عرصے میں، اب دیکھو نا، 3 ماہ کے اندر ایک بچے کو ناظرہ مکمل پاک کو 30 پارے ہیں نا، مکمل قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں بھائی؟ ذرا آپ سارے جواب دے دیں۔ 30 پارے ہیں، 30 پارے قاعدہ بھی ہے، نماز حنفی بھی ہے، پھر 30 پارے بھی ہیں۔ یہ 30 پارے ناظرہ پڑھا دینا، اور پھر اتنے کم عرصے میں 3 پارے حفظ بھی کروا دینا۔ ہاں بھی یہ بڑی بات ہے یا نہیں ہے؟ بولیں جو حفاظ قرہ حضرات بیٹھے ہیں، جو اس فن کو جانتے ہیں، جو اس فن کے بادشاہ ہیں، اہل مدارس بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ تدریس کے بادشاہ بیٹھے ہیں یہاں پر، جن کا اپنا یہ فن ہے، قرآن پاک ماشاءاللہ ان کا مشغلہ ہے۔ میں تو یقین جانیے، میں خود الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک پڑھاتا ہوں۔ اب بھی میں درسگاہ ہی میں سے اٹھ کے سیدھا ادھر آیا ہوں، سیدھا درسگاہ سے اٹھا ہوں، اور درسگاہ سے اٹھ کر یہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ تو یقیناً میں اس فن کو جو ہے جانتا ہوں، یہ قاری صاحب کا کمال ہے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان کو دعا دیتا ہوں، اللہم زد فزد، اللہ ان کے علم میں، ان کی جوانی میں، ان کی عمر میں، ان کی صحت میں، اور ان کے کام میں، ان کے ادارے میں، ان کے مال و جان میں، ان کی اولاد میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے ادارے کے لیے جو ہے ایسا بندوبست فرما دیں تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ فیصل آباد میں ایک شخص کی فیکٹری ہے، تو اس نے جو ہے اپنے اس کے 3-4 بچے جو ہیں الحمدللہ، تو اس نے ایک بچہ حافظ بنایا ہے۔ تو حافظ بنا کر پھر اس کو عالم بنایا ہے۔ عالم بنانے کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا آپ نے صرف قرآن کی اور دین کی خدمت کرنی ہے، علم پڑھانا ہے آپ نے۔ اور اپنے دوسرے بچوں کو کہا جو اس کا حصہ ہے، آپ سے زیادہ میں اس کو دے رہا ہوں تاکہ یہ قرآن کی خدمت کرے اور توجہ سے بے فکر ہو کر یہ خوب قرآن کی خدمت کر سکے۔ تو لہٰذا بیٹا آپ کے پاس آمدنی پہنچتی رہے گی، خرچ پہنچتا رہے گا، آپ نے صرف جو ہے دل جمی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، فکر اور جذبے کے ساتھ آپ نے قرآن پڑھانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ بھی یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی عہد کرتے ہیں حضرت قاری صاحب کو ہر ماہوار اپنی جیب میں سے اپنے وظیفہ جو ہے، جو ہماری تنخواہ ہے یا ہماری جو بھی آمدن ہے، ہم کوئی دکاندار ہے، کوئی ملازمت کسی کی ملازمت ہے یا کسی بھی شعبے سے منسلک ہے، وہ اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ مختص کر دے کہ ہم نے حضرت قاری صاحب کی خدمت میں آ کر پیش کرنا ہے، تاکہ یہ دل جمی کے ساتھ بغیر کسی فکر کے اپنے جو ہے شوق اور محنت کے ساتھ
بغیر کسی فکر کے اپنا جو ہے اخلاص سے قرآن پڑھانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے سب ساتھی عائد کرتے ہو، ہاتھ کھڑا کر کے ذرا وعدہ کر دو تاکہ قاری صاحب کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ وعدہ کرو، ہاتھ کھڑے کر دو کہ انشاءاللہ ہم قاری صاحب کے ساتھ دیں گے تاکہ قاری صاحب اور زیادہ محنت کروا سکیں۔ اب ان بچوں کا سبق ہونا ہے، اور جو ہے سارے جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں اگر پڑھے ہوئے ہیں تو ساتھ پڑھتے رہیں برکت کے لیے، نہیں تو خاموش ہو کر ضرور بیٹھیں کیونکہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدقت يا رب العالمين. ماشاءاللہ میری طرف سے حضرت قاری حذیفہ صاحب کو اور ان معصوم اور پیارے طلباء کو اور ان کے خوش نصیب والدین اور رشتہ داروں کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کو بھی مبارک ہو، اور پورے بستی ملوک والوں کو مبارک ہو. سب کہہ دو نا خیر مبارک، سب کہہ دو خیر مبارک. اللہ پاک ان کو حفاظت کرنے کی، اساتذہ کرام کی عزت احترام کرنے کی اور اس ادارے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بستی ملوک والے اتنا میں عرض کروں گا، حضرت قاری حذیفہ صاحب کا میں استاد ہوں، آپ کو اتنا کہوں گا کہ اللہ پاک جب نعمت دیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ان کی قدر کرو، یہ ہیرے ہیں، بہت اچھے قابل استاد ہیں، محنتی استاد ہیں. یہ اللہ پاک نے آپ کو یہ ادارہ اور یہ قاری صاحب نعمت دی ہے، ان کی قدر کرو. جب جو قدر کرتے ہیں اللہ پاک جو ہے ان کو پھر اس نعمت کی قدر کرنے کا پھل عطا فرماتے ہیں. جو نعمت کی قدر نہیں کرتے پھر اللہ پاک وہ نعمت جلد چھین لیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے کی اور قرآن پاک کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب کہہ دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا کر اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسے بنائے. جس طرح آج یہاں عزت ہو رہی ہے، کل معاشر کے میدان میں بھی اس طرح ان کی عزت ہوگی، اور یہی لوگ ہمارے لیے بھی جو ہے ذریعہ آخرت بنیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھتے رہو بھائی، ماشاءاللہ پڑھتے رہو. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ
ماشاءاللہ ایک مرتبہ ان کے لیے محبت سے یار نعرہ سنا دیں، ذرا جاگ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ اصل مبارکباد کے مستحق ہیں، حقیقی مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ اصل پھولوں کے مستحق ہیں، یہی اصل ہاروں کے مستحق یہی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ جنت کے مہمان ہیں، یہ جو مدرسوں میں ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ یہ اصل میں مبارکباد کے استاد بھی، شاگرد بھی، والدین بھی اور ان کے رشتہ دار بھی۔ یقیناً خدا کی قسم آج میں دل سے کہہ رہا ہوں، یقیناً میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، آج ان کے جو بزرگ دنیا سے جا چکے ان کی روحوں بھی خوش ہوں گی، اور جو استاد محترم یہاں حافظ صاحب جن کے اعزاز میں محفل رکھی گئی، آج ان کی روح کو بھی ٹھنڈک پہنچی ہوگی کہ آج بستی ملوک میں یہ حفاظ کرام دعائیں لیتے ہوئے، دستار بندی باندھتے ہوئے، سینے میں قرآن محفوظ کرتے ہوئے آپ کے جناب حافظ صاحب یہاں سے جو جا رہے ہیں، یقیناً خدا کی قسم حافظ صاحب، حفیظ اللہ صاحب، رحیمی صاحب، ان کی روح کو ثواب پہنچ رہا ہوگا۔ الحمدللہ ہم اصال ثواب کے قائل ہیں، لیکن یہ جو آج کل کا نیا طریقہ ہے ہم اس کے قائل نہیں۔ بھائی الحمدللہ جماعت اہل سنت اصال ثواب کی بھی قائل ہے، وسیلے کے بھی قائل ہے، اور الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو چیز جڑی ہے، صحابہ اہل بیت ہم سب کے قائل ہیں۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، الحمدللہ ہماری ایک آنکھ کا نور ایمان صحابہ ہیں، دوسری آنکھ کا نور ایمان اہل بیت ہیں۔ یقیناً دونوں کے بغیر بندہ مکمل نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہم قرآن والے بھی ہیں، ہم حضور کے صحابہ اہل بیت والے بھی ہیں۔ یہ جو مدارس ہیں یہ خالی قرآن والے نہیں ہیں، بلکہ یہ محافظ جناب ختم نبوت کے محافظ جو جناب شیر تیار ہوتے ہیں، الحمدللہ مدارس سے مجاہد تیار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مدارس میں جناب یہ قاری قرآن، عالم دین اور یہی شہزادے اور مفسر، معلم، عالم، قاری، تہجد گزار، حاجی یہیں سے نکلتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج کوئی اگر تقوی والا ملتا ہے، کوئی اگر داڑھی والا ملتا ہے، کوئی اگر صوفی بزرگ ملتا ہے جس کو ملنے سے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو یہ مدارس کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے۔ میرے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت سے جڑی یہ محبت کی برکت ہے۔ میرے بھائیو یہ اصل مبارکباد کے مستحق ہیں، میں ان کو لاکھوں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب قاری محمد حذیفہ رحیمی صاحب اور ان کے نانا جان جناب حضرت حفیظ اللہ صاحب اور جناب ان کے والد محترم حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب دامت فیض العالیہ اور ان کے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد فاروق رحیمی صاحب اور جتنے شاگرد، جتنے حفاظ کرام سمجھ آئیے ہیں جن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء کرام، جناب عظمت قرآن۔ محبت سے چاہ کے کہہ دیں، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ عظمت قرآن، شان قرآن، شان دینی مدارس، عظمت دین